قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے بندوں کی، جن کو ہم اولیاء کرام اللہ کے ولی کہتے ہیں، ان کی خود تعریف فرمائی کہ وہ کون لوگ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا، ولی وہ ہیں جن کا عقیدہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے۔ پہلی شرط ولایت کی صاحب ایمان ہونا ہے، باقی سارے معاملات بعد میں۔ ایمان نام ہے صحیح عقائد کا۔ جب تک عقیدہ ٹھیک نہ ہو اس وقت تک بندے کو کوئی مقام نصیب ہی نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے جتنے ولی ہیں، سب سے پہلی ان کی نشانی جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، وہ سارے اللہ کے ولی صحیح العقیدہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، انبیاء کرام، رسول اللہ علیہ السلام کی ختم نبوت، کتب الہیہ، قرآن مجید اور قیامت پر ایمان، اور یہ ساری جتنی ضروریات دین ہیں ان پر بالکل پکا اور صحیح عقیدہ پہلے، اور باقی سارے کام بعد میں۔ اور اگر اس کو اور طریقے سے میں عرض کروں تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے ماں باپ، اولاد اور ساری کائنات سے زیادہ مجھ سے پیار نہ کرے۔ تو اللہ کے ولیوں کی پہلی صفت ایمان ہے، اور ایمان نام ہے ہر چیز پر اللہ اور اس کے رسول کریم کی محبت کو ترجیح دینا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں سوائے میری جان کے۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ، عمر پھر ابھی ایمان پورا نہیں ہوا۔ ساتھ ہی جناب فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ہر چیز سے پیارے ہیں، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی پیارے ہیں۔ تو میرے اور آپ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا الآن یا عمر، عمر ایمان اب مکمل ہوا ہے۔ ایمان صرف کہنے کا نام نہیں ہے، کوئی چیز رب رسول کی محبت میں رکاوٹ نہ بن سکے۔ تو اللہ کے ولیوں کی سب سے پہلی بات، ان کا عقیدہ 100% صحیح ہوگا۔ اس لیے کبھی بھی کسی بد عقیدہ کو اللہ نے ولایت عطا ہی نہیں فرمائی، اور بد عقیدہ لوگوں میں ولی ہوتے ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ ولی بناتا ہی اس کو ہے جس کا عقیدہ اچھا ہو۔ دیکھیے آپ 1000 رکعت نماز پڑھیں، قبول تو تب ہی ہوگی نا جب آپ کا وضو ٹھیک ہوگا، کپڑے ٹھیک ہوں گے، جگہ ٹھیک ہوگی، صحیح پڑھیں گے تو بعد میں۔ جس طرح نماز سے پہلے بندے کا پاک اور صاف ہونا ضروری ہے،
اسی طرح کسی بھی نیک عمل کو سر انجام دینے سے پہلے اس کی قبولیت کے لیے بندے کا صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے۔ اب دوسری نشانی اللہ کے ولیوں کی جو قرآن نے بیان کی وہ یہ ہے، وَقَانُوا يَتَّقُونَ، وہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، وہ مجمع میں ہوں یا تنہائی میں، وہ اجتماع میں ہوں یا اکیلے کمرے میں، وہ کچھ کرنے لگیں، کچھ بولنے لگیں، کچھ کہنے لگیں، وہ ہر معاملے میں انہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے میں نے وہ بات نہیں کرنی جو رب رسول کے حکم کے خلاف ہو، میں نے وہ کام نہیں کرنا جو اللہ رسول کے حکم کے خلاف ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنے رب کو حساب دینا ہے۔ زندگی کا ہر قدم اٹھاتے ہوئے انہیں خدا یاد، ہر بات کرتے ہوئے انہیں خدا یاد۔ مفسرین نے لکھا ہے الولیو من کانا قلبہ مستغرقا فی ذکر اللہ، ولی اسے کہتے ہیں جس کا دل ہر وقت یاد خدا میں غرق رہے، اس کے دل میں کسی اور چیز کی گنجائش نہیں ہوتی، ہر وقت اللہ کی یاد۔ اور اس یاد کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ چونکہ وہ ہر وقت یاد خدا میں غرق رہتا ہے تو اللہ اس پر کرم یہ کرتا ہے، اس کے چہرے پر وہ نور پیدا کر دیتا ہے، جو اسے دیکھتا جاتا ہے اسے بھی خدا یاد آتا جاتا ہے۔ یہ ان کی زندگی کا حسن ہوتا ہے، وہ ایک ایک سانس اور ایک ایک لمحے کے بارے میں سمجھتے ہیں رب کو جواب دینا ہے، وہ اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ یہ لوگوں کو اس لیے بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ اللہ کے دوست کیا ہوتے ہیں۔ میں نے کہا یہی دوست ہیں، ہر خواہش قربان، ہر رشتہ قربان، اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، پر خدا کو بھی راضی رکھتے ہیں، مصطفیٰ کو بھی راضی رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کے ولیوں کی نشانی ہے۔ اچھا پھر یہ یا اللہ جو صحیح العقیدہ ہو کر، جو ہر وقت تیری یاد میں مگر رہتے ہیں، زندگی ضائع نہیں کرتے، تیری رضا کے مطابق گزارتے ہیں، تو ان کو انعام کیا دیتا ہے؟ فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، پہلا انعام لوگوں کی زبانوں پر اللہ ان کی تعریف جاری کر دیتا ہے۔ آج کا جمعۃ المبارک 11ویں شریف کا جمعہ ہے، حضور غوث سمدانی شہباز لامکانی قندیل نورانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 سال کے قریب آپ کے وصال کو ہونے والا ہے، اور آج بھی مسلمان کا بچہ 11ویں والے پیر کو جانتا ہے۔ بغداد کا وہ دولہا قاسم ولایت، میں اس غوث پاک کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہا ہوں جو اپنے دور میں علماء میں لاجواب، محدثین میں لاجواب، مفسرین میں لاجواب، اولیاء میں لاجواب، خطباء میں لاجواب، وہ ایسی پاکیزہ اور پرنور شخصیت خطاب کرے تو ان جیسا خطیب کوئی نہیں۔ 70 ہزار کا مجمع حضور غوث پاک کا خطاب سننے کے لیے موجود ہوتا،
اور بغیر لاؤڈ سپیکر کے جیسے اگلی صف والے سنتے تھے پچھلی والے بھی ویسے ہی سنتے تھے. اور جن کے خطاب میں سینکڑوں اللہ کے ولی کاغذ قلم لے کر بیٹھے ہوتے اور غوث پاک کا خطاب لکھتے تھے. اور رنگ خطاب کیا ہوگا؟ آج کل تو جس کو کوئی بات بھی نہیں آتی اس کا بھی شوق کرتا ہے میں بھی تقریر کروں. اور اہل سنت بیچارے سن رہے ہیں، جس جاہل کا جی چاہتا ہے کھڑا ہو کے تبلیغ شروع کر دیتا ہے. پہلے ظالم پڑھ تو لے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پڑھنے کے بعد آپ خطاب نہیں فرما رہے تھے. رسول اللہ علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا بیٹا تقریر کیا کر. آپ خود سوچیں جس کو خطاب فرمانے کا میرا نبی حکم دے وہ خطیب کتنا عزت والا اور قیمتی خطاب والا ہے. حضور غوث پاک کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ لعاب دہن عطا کیا. فرمایا خطاب کیا کر. ابھی سرکار تشریف لے گئے تو مولا علی آ گئے، فرمایا بیٹا تقریر کیا کر. حضور کروں گا. مولا کائنات نے 6 مرتبہ لعاب دہن دیا. اچھا یہ کہنا ہی کافی تھا خطاب کر لے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے 7 مرتبہ لعاب دہن اور حضرت مولا مرتضیٰ نے 6 مرتبہ لعاب دہن دیا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے اس میں رنگ کیا ہے؟ مجھے لگتا یہ ہے نبی پاک اور علی پاک نے کہا بیٹا ہم لعاب دہن تجھے عطا کر رہے ہیں، بولا تو کرے گا اور مزہ ہمارے خطاب کا آیا کرے گا. آپ اس کو صرف یہ نہ سمجھیں، آپ صرف اس کو یہ نہ سمجھیں کہ لعاب دہن شریف عطا کیا. میں یہ سمجھتا ہوں علوم و معارف کے سمندر محمد عربی نے عطا فرما دیے. اب خود سوچیں ان غوث پاک کا خطاب کس شان کا ہوگا. اور حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرماتے، اور ہماری طرح کا خطاب تھوڑا ہی ہوتا ہے. اب میں تقریر کر رہا ہوں، مجھے تو نہیں پتا آپ کیا سوچ رہے ہیں. غوث پاک تقریر بھی فرماتے تھے، دلوں پر نگاہ بھی رکھتے تھے. آپ خطاب فرما رہے ہیں، آپ کے سامنے آپ کے ایک مرید تھے حضرت علی بن حیاتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ بیٹھے ہیں، آپ منبر سے اترے، اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. کچھ دیر کے بعد پھر منبر پر تشریف فرما ہوئے، خطاب شروع کر دیا. خطاب ہو گیا، جمعہ ہو گیا. خطاب کے بعد آپ سے پوچھا گیا حضور آپ مرید کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، تو سنیے غوث پاک کی نگاہ. فرمایا یہ خواب میں حضور کو دیدار کر رہا تھا، حضور کا دیدار کر رہا تھا، اور میں جاگتے ہوئے اپنے نبی کا دیدار کر رہا تھا. میں جو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا تھا اس کے آگے نہیں، میں تو اپنے رسول کے ادب کے لیے کھڑا ہوا تھا. دلوں پر نگاہ تھی غوث پاک کی. ایک آدمی کہتے ہیں کہ میں گھر سے چلا اور میں یہ سوچ کے چلا آج جا کر میں پوچھوں گا غوث پاک سے کہ آپ کے جسم پر مکھی کیوں نہیں بیٹھتی اور آپ کے کپڑوں پر مکھی کیوں نہیں بیٹھتی. غوث پاک کے نہ کپڑوں پر مکھی بیٹھتی تھی نہ آپ کے جسم پر مکھی بیٹھتی تھی. اور اس پر جو تبصرہ کیا ہے امام مناوی نے، وہ کہتے ہیں وراثۃ من جدہ المصطفیٰ، چونکہ غوث پاک حضور کے نائب ہیں، نبی پاک کے کپڑوں پر بھی مکھی نہیں بیٹھی، حضور کے صدقے سے غوث پاک کے کپڑوں پر بھی مکھی نہیں بیٹھی. نبی پاک کے پاک جسم پر بھی کبھی مکھی نہیں بیٹھی، اور نبی پاک کی وساطت سے وسیلے سے غوث پاک کے جسم پر بھی کبھی مکھی نہیں بیٹھی. بندہ آیا بیٹھا، اور جیسے ہی بیٹھا غوث پاک خطاب فرما رہے تھے. آپ نے فوراً اس کی طرف دیکھا، فرمایا بندہ خدا
میرے جسم پر مکھی کیوں بیٹھے؟ وہ تو گھر سے سوچ کے آیا تھا، ابھی تو اس نے بتایا ہی نہیں، کچھ چٹ تو نہیں لکھی۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو رب نبی پاک کی امت کے ولیوں کو یہ نور علم کا عطا کرتا ہے، کوئی گھر سے سوچ کے چلے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے یہ تو خادموں کی شان ہے، حضور کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ پھر سیدھا سیدھا غوث پاک نے اسے جواب دیا، فرمایا مکھی بیٹھتی ہے گند پر، میں عبد القادر ہوں، میرے لباس اور وجود پر گندگی ہے ہی کوئی نہیں، اور دوسرا مکھی بیٹھتی ہے مٹھاس پر، اور میرے وجود پر آخرت کی لالچ کا مٹھاس ہے ہی نہیں۔ میں جو کچھ بھی کرتا ہوں نہ جزا کے لیے کرتا ہوں نہ سزا کے لیے کرتا ہوں، میں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ، اور مجھے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا حضور غوث پاک کی بارگاہ میں یہ نذرانہ عقیدت اتنا پیارا لگتا ہے، میں کہتا ہوں جب بھی بات کروں تو اعلیٰ حضرت کا وہ نذرانہ غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ آپ کہتے ہیں نبوی می کہتے ہیں بارش کو، اور آپ کہتے ہیں غوث پاک کو نبوی می۔ لوگو یہ 11ویں والا پیر، یہ غوث پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے فیضان کی بارش کا نام ہے۔ جن لوگوں کو اس جملے پر سبحان اللہ کہنا نہیں نہ آئے، ان کو پھر میں غوث پاک کی شان نہیں سمجھا سکتا۔ وہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے فیضان کی برسات کو غوث پاک کہتے ہیں۔ نبی کی رحمت کے ایک قطرے کا مان نہیں، اور غوث پاک برسات ہیں۔ اور آگے کہتے ہیں الوی فصل مولا علی کے فیضان کی بہار کو غوث پاک کہتے ہیں۔ حسنی پھول نہیں، بطولی گلشن، حسنی پھول، حسینی ہے مہکنا تیرا۔ کہتے ہیں سیدہ زہرا پاک کے گلشن کے پھول، امام حسن کے پھول کو غوث پاک کہتے ہیں، اور جن میں مہک میرے حسین کی ہے۔ اب ذرا پھر اس کو سمجھیے، ایک غوث پاک کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا ہے اعلیٰ حضرت نے، لوگ تو گھسے پٹے شعر کہتے ہیں، جس کا جی چاہتا ہے وہ شاعر بنا ہوا ہے۔ اور دیکھا بارگاہ غوث الورا میں کس طرح پیش ہوتے ہیں امام احمد رضا، اور جس امام احمد رضا کو ناز ہے غوث پاک پر، وہ کہتے ہیں تجھ سے در، در سے سنگ، سنگ سے ہے نسبت مجھ کو۔ اتنا بڑا امام بارگاہ غوثیت میں کہتا ہے اے غوث الورا تیری ذات سے تیرے در کو نسبت ہے، تیرے در سے تیرے در کے کتے پاک کو نسبت ہے، اور اس کتے پاک سے مجھ احمد رضا کو نسبت ہے۔ بڑے بڑے اللہ کے ولی جس غوث پاک کے در کی گدائی پر ناز کرتے ہیں اس کو 11ویں والا پیر کہا جاتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور غوث پاک کو سفارشی بناتے ہوئے یوں عرض کرتے ہیں، تیری بارگاہ میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے کا طریقہ دیکھیں۔ کہتے ہیں نبی پاک کے فیضان کی برسات
مولا علی کے فیضان کی بہار، بطولی گلشن کے پھول، امام حسن کے پھول، حسین والی مہک، اور اگر میں سارے کچھ کو اکٹھا کر لوں تو جامع مسجد غوثیہ میں غوث پاک کو میں یوں نذرانہ عقیدت پیش کر سکتا ہوں کہ پنج تن پاک کے جنموں کی بارات کو غوث پاک کہتے ہیں۔ کہیے پیار سے سبحان اللہ۔ 1000 سال کے قریب گزرنے والا ہے اور ہر طرف 11ویں والے پیر کے تذکرے ہیں، اور یہ تذکرے بندے نہیں کرتے، خدا خود کرواتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ کوئی نیک کام کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ لوگ میری تعریف کریں، لیکن لوگ اس کی تعریف شروع کر دیتے ہیں۔ بندہ چھپ چھپا کے بھی کرے تو بھی لوگوں کی زبان پر آ جاتا ہے بندہ بڑا نیک ہے۔ تو سنیے میرے اور آپ کے پیارے نبی نے کیا فرمایا، فرمایا یہ بندے پر اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے۔ یہ بندوں کی زبان پر تعریف کا جاری ہونا یہ خود بخود نہیں ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کسی کی زبان پر کسی کا ذکر 2-4 دن رہتا ہے، کسی کی زبان پر کسی کا ذکر مہینہ 2 مہینہ رہتا ہے، لیکن میں لاہور میں بیٹھ کر اگر داتا صاحب کی بات نہ کروں تو میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، 1000 سال ہوا حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی، آج بھی لوگوں کی زبان پر داتا داتا ہے، 1000 سال کے قریب ہونے والا ہے۔ حضور غوث پاک کو آج تک لوگوں کی زبان پر غوث اعظم ہے، اور انہی کے قریب ہزاروں نہیں کروڑوں لوگوں کی زبان پر خواجہ غریب نواز کے تذکرے جاری ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، لوگوں نے دل لگایا، نہ ذکر داتا کو روک سکا، نہ ذکر غوث پاک کو روک سکا، نہ ذکر غریب نواز روک سکا۔ اس کی وجہ، ارے جن کا ذکر خدا زبانوں پر جاری کرے، دنیا کی کوئی طاقت ان کا ذکر روک ہی نہیں سکتی۔ اور یہ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ ولیوں کا ذکر جاری کرتا ہے۔ اگر آپ کو اتفاق ہے تو بولیں اونچی آواز سے، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ ان کی یاد کرواتا ہے۔ تاجدار گولڑا سیدنا پیر میر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پتن شریف تشریف لے گئے، حق فرید یا فرید کے نعرے لگ رہے تھے۔ کسی نے آپ سے پوچھا، حضرت یہ تو سیدھا سیدھا شرک ہے۔ خدا کی لعنت ان پر جو محبوبوں کے ذکر کو شرک کہے۔ تو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے کہا وہ کیوں؟ کہنے کہ دیکھو ان کو اللہ اللہ کرنی چاہیے، یہ فرید فرید کر رہے ہیں۔ تو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے جواب دیا، فرمایا خدا کے بندے قرآن بھی پڑھا ہے یا شرک پہ ہی لگے ہو؟ کہا قرآن پڑھا ہے۔ تو فرمایا قرآن میں ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ بابا صاحب تو خدا کو یاد کرتے کرتے چلے گئے، اب بابا صاحب کی یاد تو خدا کروا رہا ہے۔ صرف ایک بابا صاحب کی بات نہیں کر رہا، یہ جتنے اللہ کے ولی ہیں ان کی ساری زندگیاں یاد خدا میں گزری، اور قرآن ان کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ ان کی صورتحال یہ ہے، اپنے رب کے لیے راتیں گزار دیتے ہیں، کبھی سجدہ کرتے ہوئے، کبھی قیام کرتے ہوئے۔ ان کی سوچوں پر ذکر خدا کا قبضہ، ان کی گفتگو پر ذکر خدا کا قبضہ، ان کے ظاہر پر ذکر خدا کا قبضہ، ان کے باطن پر ذکر خدا کا قبضہ۔ یہ اپنے آپ کو خدا کے ذکر میں اتنے فنا کر دیتے ہیں، جو انہیں دیکھتا ہے انہیں بھی خدا یاد آ جاتا ہے۔ پھر جب یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر اللہ ان کی یاد کو باقی رکھتا ہے۔ حضور غوث پاک کا ذکر، یہ جتنے بھی ولیوں کا ذکر ہے۔ میں اور بات کروں، ہم اپنے رشتہ داروں کو بھلا دیتے ہیں، ان کو نہیں بھلا پاتے، تو کوئی ہے نا جو یاد کروا رہا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو بیان
جس انداز میں اعلیٰ حضرت نے کیا ہے، میں سلام پیش کرتا ہوں. کہتے ہیں 5 تن پاک کے جلووں کی بارات ہے غوث پاک، اور اتنا عظیم المرتبت غوث پاک. آپ پڑھانے بیٹھتے تو ان جیسا استاد کوئی نہیں، قرات پڑھائیں تو ان جیسا قاری اور مقری کوئی نہیں، خطاب فرمائیں تو ان جیسا خطیب کوئی نہیں، اور ولایت کی مسند پر بیٹھیں تو خود غوث اعظم ہے. لیکن آپ ذرا ان کی زندگی پاک کا بھی مطالعہ کریں. کئی ماہ تک آپ فرماتے ہیں کھانے پینے کو کچھ نہ ملتا. اچھا جو ہم لوگ ہیں نا، ہماری چونکہ اپنی صورت حال بڑی عجیب ہے، اللہ کے فضل سے اکثر تو ہم شوگر کے مارے ہیں، کچھ نہ ملے تو کب کبھی تاری ہو جاتی ہے. اور ویسے بھی دن میں 3-4 مرتبہ جب تک اچھی طرح نہ کھا لیں، ہم تو بھوکے اتنے ہیں کہ بھوک نہیں مرتی. ہم سوچتے ہیں یار یہ کئی ماہ کیسے نہیں کھاتے تھے. تو اس کلاس کا بندہ ہی نہیں ہے. تو جو ادھر چلا جاتا ہے جی کئی ماہ تک کیسے نہیں کھاتے تھے. سن، جیسے تجھے روٹی سے تیرے وجود کو تقویت ملتی ہے، یہ اللہ والوں کا وجود اتنا صاف ستھرا اور نورانی ہو جاتا ہے، یاد خدا اور ذکر خدا سے اس کو تقویت ملتی ہے. پیار سے کہیے سبحان اللہ. ان کے وجود پر نورانیت اور روحانیت کا غلبہ ہو جاتا ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پاکیزہ زندگی دیکھیں. ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے. ولی ہوتے ہیں 2 قسم کے، ایک محنت کر کے بنتے ہیں اور ایک پیدائشی اللہ ان کو ولی بنا کے بھیجتا ہے. غوث پاک پیدائشی ولی تھے اور غوث پاک پیدائشی عالم تھے. آپ کہیں گے یہ پیدائشی عالم کیسے ہو گئے؟ تو میں نے کہا ماں کی گود میں ہوں، کیلنڈر دیکھے پتا ہو کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، اور اعلان سنے بغیر دودھ پینا شروع کر دیں کہ افطاری کا وقت ہو گیا ہے. ویسے میں ایک بات اور کہہ رہا ہوں، اس کو بھی ذرا پیار سے سن لیں. میں کیسے بیان کروں اس غوث پاک کے مقام عبادت کو جو ماں کی گود میں بھی رمضان کے روزے سے ہوں. آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں؟ اب مجھے جس جملے پر میری طبیعت مجھے مجبور کر رہی ہے، وہ ہمیں تو حسنین کا بیٹا سمجھ نہیں آتا، حسن و حسین کیسے سمجھ آئیں گے؟ دماغ نہیں چکرا جاتا کہ ماں کی گود میں بھئی بچہ چلتا پھرتا ہو. احترام رمضان اور چیز ہے، چلو کوئی پتہ کرے اور بات ہے. پوچھو غوث پاک سے، حضور آپ ماں کی گود میں اتنا رمضان کا احترام؟ ان کا جواب یہی ہوگا، عقل کرو، تم کوئی مجھ جیسے ہو یا میں کوئی تم جیسا ہوں؟ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے غوث پاک کا یہ فرمان نقل کیا ہے. اخبار و اخیار میں فرماتے ہیں نہ تم مجھ جیسے ہو نہ میں تم جیسا ہوں. مجھے تم اپنے اوپر قیاس نہ کرو، میں عبد القادر جیلانی ہوں. اونچی آواز سے بولو، میں رسول اللہ کا نائب ہوں. تو جن کا نائب سمجھ میں نہ آئے، پیدائشی عالم، پیدائشی ولی، اس کے بعد پھر بھی پڑھنے چلے گئے. غوث پاک ولی ہو کے پڑھے، دوبارہ دہراؤں اس کو، ولی ہو کر پڑھے اور مقامات اور طے کرتے رہے. میں پھر کہہ رہا ہوں ولی ہو کر پھر پڑھے. اب جب میں غوث پاک کی عزت و عظمت کی بات کر رہا ہوں تو مجھے یہ بات پھر کہنی چاہیے، غوث پاک کا عقیدت مند وہ ہے جسے علم سے پیار ہو،
علم کا دشمن غوث پاک کا کچھ بھی نہیں لگتا۔ حضور غوث پاک پھر پڑھے، اور وہ اب پڑھنے کی منازل، بڑی مشکلات غوث پاک نے اٹھائیں۔ کیوں؟ حضور کے نائب جو تھے، تو میرے نبی نے دین کی خاطر تھوڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ آج ہم سب کو پیدا ہوتے ہی پروٹوکول کا شوق ہوتا ہے، وہ دین محمد کے لیے تکلیفیں جو حضور کی سنت ہے وہ کون اٹھائے گا؟ آپ نام لیں کسی بزرگ کا جس نے دین کے لیے تکلیف نہ اٹھائی ہو۔ یہ داتا کا چوکھٹ آپ چومتے ہیں، داتا نے تکلیفیں نہیں اٹھائیں، خواجہ غریب نواز نے نہیں اٹھائیں۔ چلو یہ تو بعد کے بزرگ ہیں، آپ بتائیں کیا دین محمدی کے لیے آقا کے بعد صدیق اکبر نے دکھ نہیں دیکھے؟ حضرت عمر نے نہیں دیکھے؟ اگر دیکھے ہیں تو بولو۔ حضرت عثمان غنی نے نہیں دیکھے؟ حضرت مولا علی نے تکلیفیں نہیں دیکھی؟ اور میں ان تمام تر بزرگوں کی عظیمتوں کو سلام کرتا ہوا آگے بڑھوں۔ لوگوں، جس ذات کا نام آتا ہے تو کلیجہ کانپنے لگ جاتا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ جناب بلال نے کتنے دکھ دیکھے؟